آ جاؤ اس کریم رب کی دربار میں جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے بندے ایک بار دامن پھیلا کے دیکھ، ایک بار اپنے آنکھ سے قطرے آنسو نکال کے دیکھ، میں تجھے معاف نہ کر دوں تو کہنا۔ زلزلے آنے کے 3 سبب ہیں: زنا، شراب، موسیقی، گھر گھر ناچ، اور ناچ بھی ننگے۔ ناچ کہاں اور ناچ بھی ننگے ناچ کہاں چلا گیا شرم و حیا؟ جب موسیقی کی سرتال ہو، سڑکوں پہ دیکھو ناچ گانے بج رہے ہیں، گاڑیوں، دکانوں، گھروں میں دیکھو ناچ گانے بج رہے ہیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سائنسدان بولتے ہیں کہ سیارے ٹکرانے سے زلزلے آتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جب امت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ لیں گے جو عوام کے ہوتے ہیں، جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود لوٹ لیں گے، امانت بھی بددیانت ہو جائیں گے، اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا، دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا، جب جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے گا، امانتیں کھا جائیں گے، والامانۃ مغنمہ، اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، اور جب مالدار بخیل ہو جائیں گے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، اور علماء بھی مال دولت کے لیے بک جائیں گے، اور قبیلے کی سرداری فاسقوں کو ملے گی، ظالموں کو ملے گی، جبار کو ملے گی، بدمعاشی عیاش کرنے والوں کو ملے گی۔ تو یہ ساری دھرتی میں زلزلہ نہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ خدا کا شکر ہے کہ کسی ایک طرف زمین کو ہلا کے رکھ دیا تاکہ سب لوگ توبہ کریں، اور کیا ہوگا؟ حکومت کے نکمے ترین لوگوں کے ہاتھ میں جب حکومت دے دی جائے گی، جن کے دل پتھر کے ہوں گے، جو انسانیت کے درد دکھ سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور کیا ہوگا؟ ایک دوسرے سے سلام بھی کریں گے اور دل میں بغض بھی رکھیں گے، اور کیا ہوگا؟ مسجدوں میں جھگڑے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، فرقہ وارانیت شروع ہو جائیں گے، نادان خطیب فساد وارانیت کے بیان دیں گے، اور ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جلا کر راکھ کر دیں گے۔ جو امت کو سہارا دینے والا تھا وہ بھی لوگوں کو گلا کاٹنے پہ لگ جائیں گے، مسجدوں میں آگ بھڑک اٹھے گی، فرقہ وارانیت کا شروعات ہوگا، اور کیا ہوگا؟ جب گانا گانے والے عام ہو جائیں گے، جب گانے والے کی کثرت ہو جائے گی اور گانے والے معزز سمجھے جائیں گے، جب ناچ گانے قوموں کو ایوارڈ دیا جائے گا، جب ناچ گانے والے قوموں کو ایوارڈ دیا جائے گا، اس امت کا ڈوبنا مقدر ہو جاتا ہے۔ جہاں ناچ گانے والے، گانا گانے والے ہیرو بن جائے، اس قوم کا ڈوبنا بھی مقدر ہے۔ جب ناچ گانے والے پر امت مسلمہ فدا ہو جائے اور ان کو میڈل دیے جا رہے ہوں، اور گھر گھر تہذیب ننگی ہوتی چلی جا رہی ہو، جہاں عزت کو داغدار کیا جا رہا ہو، جہاں شرم و حیا گھر گھر سے اٹھا کر پھینکا جا رہا ہو، جہاں شرم و حیا کو پہاڑ کی چوٹی میں دفن کر دیا گیا ہو، اور جب گانا عام، موسیقی عام ہو جائے۔ علامہ اقبال فرمایا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس رباب آخر۔ اپنے شاعر کی بھی مان لو اگر اللہ رسول کی نہیں مانتے۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں کہ قوموں کی تاریخ بتاؤں، جب قومیں ابھرتی ہیں، عزت کی سیڑھی پر چڑھتی ہیں اور اقتدار کے ممبر کو مزین کرتے ہیں، تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنجھناہٹ، نیزوں کی کھنکھناہٹ ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جو ذلت کی پستی میں گرتے ہیں اور جب بحث ہو کر مردہ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ طبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے۔ قوموں کا زوال موسیقی ہے، اور قوموں کا عروج ان کو خراج سے نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب مائیں رل جائیں گی، باپ کا حال نہ پوچھا جائے گا، تو زمین نہ کانپے گی تو کیا ہوگا؟ پتھر نہ برسے گا تو کیا ہوگا؟ اور شراب پی جائے گی، اور شراب کی محفلیں سجیں گی، اور ظالم چھپ کے پیتا لیکن سب کو گھر پہ بلا کے پیتا ہے۔ پارٹی ہے، شراب کی محفلیں ہیں، ہمارے گھر آ جاؤ، موسیقی محفلیں ہیں، ہمارے گھر آ جاؤ۔
جب گھر گھر ناچ گانے ہوں گے، یہ زمانہ ایسا آ گیا کہ گھر گھر میں ناچ گانے لا کے رکھ دیا اور ناچ گانے ہو رہا ہے، شرم و حیا سے آنکھیں نہ کھلے۔ جب ایف آر لکھنے والا جب چند پیسوں کی خاطر اپنے قلم کو بیچ دیا، اور جب مظلوم کو ظالم بنا دے، اور جب قاضی چند پیسوں کی خاطر انصاف کو بیچ دے اور ظالم کو مظلوم کر دے اور مظلوم کو ظالم کر دے، بے گناہ کو گناہ گار کر دے، بے گناہ کو سولی پہ لٹکا دے، جب یہ ہو رہا ہو اور ایک اور ظالم بتاؤں جس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں، جس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہو اور مسجد نہ آ جائے، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ یہ زمین تو کوئی دباتا ہے، قتل کوئی کرتا ہے، نماز نہ پڑھنے والوں سے زمین بھر گئی ہے، جنگل و بیاباں بھر گئی ہے۔ یہ ظلم سارے دھرتی پہ ہو رہا ہے۔ اللہ بلائے اڑ کے نہ آ جائے، جب ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ لرزتے ہیں۔ مظلوم کی فریاد اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ جب دھرتی ظلم سے بھرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب زنا عام ہوتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب موسیقی کی محفلیں بھرتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں، جب شراب پی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب ماں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں، جب باپ کو گالی دی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب ماں باپ کو گھر سے بھگایا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب گانا گانے والے کو محترم بنایا جائے اور علماء کرام کو ذلیل کیا جا رہا ہو تو زلزلے آتے ہیں، جب سجدوں میں مسجدوں میں لڑائیاں ہو تو زلزلے آتے ہیں، جب گھر گھر موسیقی اور گھنگرو بج رہے ہو تو زلزلے آتے ہیں، جب چاروں طرف پائر کی جھنکار ہو تو زلزلے آتے ہیں، جب ظالم زانی کو اور شرابی کو سردار بنا دیا جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب حکومت کے قاضی کو بددیانت ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب تاجر بددیانت ہو جائے اور عوام سود خور ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں۔ یہ کون سود کھا رہا ہے، یہ کون سود دے رہا ہے؟ جب جوئیں پر ساری قوم لگ جائے تو زلزلے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ایسے سر عام جواں ہوگا تو پھر زلزلے آئیں گے، جب سر عام لڑکیاں ناچیں گی تو زلزلے آئیں گے، جب تاجر بددیانت ہو جائیں گے تو پھر زلزلے آئیں گے، اور جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب علماء کرام کی قلم اللہ کے بجائے مخلوق کی طرف اٹھتی ہوں گی تو پھر زلزلے آئیں گے، اور جب ماں کے حال پوچھنے کے لیے اولاد کے پاس وقت نہ ہوگا تو پھر زلزلے آئیں گے، اور جب شراب پی جائے گی تو زلزلے آئیں گے، اور جب سونے کو مرد بھی استعمال کریں گے تو زلزلہ آئے گا۔ یہ میرے نبی کی سچی خبریں ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب گٹر ابلتے ہیں تو پھر کمیٹیوں کو بلایا جاتا ہے، ہمارا گٹر بند ہو گیا ہے، صاف کرو۔ جب تک گندگی اندر چلتی رہی کوئی شور نہیں مچا، جب گندگی باہر ابلتی ہے تو پھر بلایا جاتا ہے، صاف کرو، نالیاں سیدھی کرو۔ جب تک بدمعاشی اور عیاشی چار دیواری کے اندر اور چھت کے نیچے ہوتی ہے، میرا اللہ بھی درگزر کرتا ہے، لیکن جب بازاروں میں آ جائے، جب سڑکوں پہ اتر آئے، جب چوٹیوں پہ آ جائے، جب چھتوں کے باہر آ جائے اور کھلے عام ناچ گانا ہونے لگے، اب زمین کہتی ہے یا اللہ مجھے پاک کر، یا اللہ مجھے صاف کر، یا اللہ مجھ سے میری گندگی کو دھول دے، یا اللہ مجھے صاف کر، مجھے دھو دے۔ پھر اللہ جب دھونے پر آتا ہے تو پھر لوگ بہہ جاتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب غفلت کی آنکھ کو کھولو، اب عبرت کی نظر سے چاروں طرف دیکھو، یہ چاروں طرف پھیلنے بکھرنے ہوئے نشان ہیں، یہ چاروں طرف پھیلے بکھرے ہوئے نشان ہیں جو توبہ کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے محترم حضرات، یہ دنیا جانے والی ہے، گناہوں سے کرو توبہ۔